النفحات الأزهار والصلاة والسلام على سيد الأبرار. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. وقال النبي صلى الله تعالى في مقام آخر: تعلموا العربية. وقال أيضا: من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عربی زبان کو سیکھو، عرب لوگوں سے محبت کرو. احب العرب، عربوں سے محبت کرو. کیوں؟ اس لیے تین وجہ سے. لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی ہوں. والقرآن عربی، اور قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا. ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے. اللہ رب العزت نے بھی اس قرآن کی، اس زبان کی ایز اے لینگویج صرف اس زبان کی تعریف کی. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جس بات کی طرف، جس زبان کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں وہ تو ایک عجمی زبان ہے، اور یہ ایک صاف ستھری واضح عربی زبان ہے. اور عربی زبان کے فضائل تو اس اعتبار سے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زبان کو ان اللہ قد اصطفى هذه اللسان لاشرف کتاب وافضل من اوتی الحکمت وفصل خطاب. اس زبان کو اللہ رب العزت نے اپنی افضل ترین کتاب کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا، اور دنیا میں سب سے افضل ترین شخصیت کے لیے بھی اسی زبان کا انتخاب کیا. تو میں یہاں پر باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے استادوں کو بھی استاد کی جگہ پر ہیں. حضرت محترم جناب حبیب الرحمن قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں تو ان کے شاگردوں کے بھی شاگردوں کی جگہ پر ہوں. یہ ان کی یہ حسن ظن ہے اور ان کی شفقت ہے کہ مجھ جیسے طالب علم کو انہوں نے یہاں پر موقع دیا. یہاں پر بہت ساری چیزیں مجھے خوشی ہوئی کہ میں حیران ہوں کہ ہم جب درسی نظامی کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم طلبہ کو گرامر پڑھانی ہوتی ہے تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ میرے پاس صرف نحو ہے، ایک صرف کے لیے ایک الگ ٹیچر ہے، پھر تمرین النحو کے لیے الگ ٹیچر ہے، پھر تمرین الصرف کے لیے الگ ٹیچر ہے. نحو کے لیے، صرف کے لیے 4 ٹیچر ہوتے ہیں، ایک قواعد پڑھانے کے لیے، دوسرا قواعد کا اجرا کروانے کے لیے، ایک صرف کے قواعد پڑھانے کے لیے، پھر ایک الگ پیریڈ ہوتا ہے صرف کا اجرا کروانے کے لیے. ایک ہی شخصیت ایک ہی وقت میں یہ چاروں چیزوں کو کیسے سنبھال رہی ہے، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی کہ میں حیران ہوں اور قابل داد ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علوم، یہ فنون جو حضرت والا کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہامی ہے، لدنی ہے. یہ حضرت والا کو اللہ رب العزت نے براہ راست رہنمائی کی. جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں اویسی ہوں، انا استفید من الکعبۃ المکرمہ مباشرۃ. میں اویسی ہوں، میں یہاں سے بیٹھ کر میں کعبہ مشرفہ کعبۃ اللہ سے میں براہ راست استفادہ کرتا ہوں، یعنی کعبۃ اللہ سے مراد اللہ کی ذات سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت والا کے یہ جو ترتیب، حسن ترتیب، فنون، علوم، یہ تمام چیزیں یہ لدنی ہیں، یہ الہامی ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی رہنمائی ہو رہی ہے. میں بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا. حیرانگی کی بات ہے کہ ہم طلبہ کو پڑھاتے رہتے ایک سال، لیکن ان کو یہ کہہ دیں کہ اسم معرفہ کی 7 اقسام کے نام بتا دیں، یہاں کھڑے ہو کر 7 نام لکھیں تو ہاتھ کانپتے ہیں، زبان کانپتی ہے، لکھ نہیں پاتے، طلبہ کے سامنے نہیں. اور یہاں ماشاءاللہ انجینئرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز حضرات، وکلاء، بہت ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. تو ان تمام کے سامنے حضرت کے شاگرد اتنے بے دھڑک ہو کے، اتنے زبردست انداز تفہیم میں، یعنی بالکل ایسے ماشاءاللہ بھائی صاحب لکھ رہے تھے، ان کی رائٹنگ بھی بڑی خوبصورت اور انداز تفہیم اتنا کمال کا کہ ایسے لگ رہے تھے کہ یہ 15-16 سال سے ٹیچنگ کر رہے ہیں عربی گرامر کی. تو مجھے بہت حیرانگی بھی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ 2 آیات کا درس دیا اور بہت کمال کا. اس میں جو انہوں نے ایک ہی جو اذا دعاکم، اس میں جو ایک نقطہ بتایا کہ پیچھے اللہ اور رسول کا ذکر ہوا ہے تو تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں پر ضمیر لوٹانی ہے تثنیہ کی طرف، تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا.
اس میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہی وہ اللہ کا فرمان بھی ہے. تو کتنا زبردست نقطہ اخذ کیا. تو یہ قرآن ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا. تفعیل کا صیغہ، انتہائی آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے مقدمے میں ایک بات لکھی، مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے مخصوص کتابوں کو اسی میں سمجھ رکھا ہے کہ بس اسی میں ساری ہماری ہدایت ہے. کسی نے فضائل اعمال کو، کسی نے فیضان سنت کو، یعنی ہم کوئی اختلافی بات نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے نصیحت کے لیے کتاب اتاری ہے ہم اسی میں نصیحت کو طلب کریں. ہم نے نصیحت کے لیے ہم نے دوسری چیزوں کو اپنا معیار بنا لیا. کسی نے شخصیت پرستی شروع کر دی، کسی نے اکابر پرستی شروع کر دی، تو کسی نے مقابر پرستی شروع کر دی. اصل جو نصیحت کی کتاب تھی وہ یہ ہے، ان فی ھذا لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس کتاب میں ہی نصیحت ہے. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اللہ بھی حکم دیتے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجیے، قرآن کے ذریعے. اس لیے کہ ان القرآن اشد تاثیرا فی قلوب الناس، یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ مؤثر ترین چیز وہ قرآن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے. عام بندوں میں سے نہیں، اپنے بندوں میں سے بھی انتخاب کر کے کچھ لوگوں کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا. اس کی تعلیم، اس کے فنون کے، اس میں چیزیں جو استعمال ہوئی ہیں وہ تمام چیزیں دوسروں کو سکھانے کے لیے وہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا اپنے بندوں میں سے جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے. آگے جا کے تفسیر میں اور چیز بھی آ جاتی ہے، لیکن ایک تفسیر کا قاعدہ ہے العبرۃ لعموم الالفاظ لا لخصوص السبب. اعتبار عام الفاظ کا ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو عام الفاظ استعمال کیے گئے ان کا اعتبار ہوتا ہے. سبب نزول کی طرف نہیں جایا جاتا ہر جگہ پہ کہ یہاں سبب نزول کیا ہے. اگر سبب نزول کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن ان کے لیے نصیحت تھا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت نہیں ہے. لہٰذا تفسیر کا قاعدہ یہ ہے کہ عام الفاظ کا اعتبار. تو عام الفاظ کے اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑی دولت دی، بہت بڑی دولت دی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جس طرح عام لوگوں کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے بھی ایک خاص لوگ ہیں، مقربین ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من ہم؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے مقربین وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا حسد الا علی اثنین، رجل آتاہ اللہ المال فهو ينفق منه آناء الليل والنهار ورجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به ليلا ونهارا. دو شخصوں کے علاوہ کسی پر حسد کرنا، حسد یہاں پر معنی میں ہے رشک کے، رشک کرنا جائز نہیں ہے. نمبر ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا کر رکھا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں اس کو خرچ انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہو. اور دوسرا وہ شخص اللہ تعالیٰ جس کو آتاہ اللہ القرآن، جس کو قرآن دے رکھا ہے فهو يقوم به ليلا ونهارا، اور وہ دن رات اس کی تعلیم کو، اس کی دعوت کو لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کو نماز میں بھی پڑھتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، سکھاتا ہے. تو یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بارے میں رشک کیا جائے. اور کسی چیز کے بارے میں اضافے کا نہیں کہا گیا کہ تم مانگو، صرف ربی زدنی علما، علم مجھے بڑھا دیجیے علم کے اعتبار سے. اور اصل علم کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کا یہ علم ہے. ہم علم کو علم سمجھیں اور فنون کو فنون کی جگہ رکھیں. آج ہم نے دونوں کو گڈمٹ کر دیا، دونوں کو خلط ملط کر دیا، جس کی وجہ سے ہم غلطیوں کا شکار ہوئے. دوسری چیزیں بھی ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے، اتنے جتنے انسانوں کے سانس ہیں، کوئی مخصوص راستے نہیں ہے کہ وہی اللہ تک پہنچے گا جو عالم بن جائے، جو جہاد میں چلا جائے، جو تبلیغ میں چلا جائے، جو تزکیہ نفوس کی. نو، یہ نہیں. اگر ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب اب لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اس میں رضا، اس میں پیش نظر اللہ کی رضا ہے، یہ بھی دین کا راستہ ہے.
انجینئر صاحب ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کہ میں پاکستان کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے میں، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، یہ تمام اللہ کے راستے ہیں. لیکن ضروریات کو بہرحال ہمیں ضروریات کے مقام پر رکھنا ہوگا اور مقصد کو مقصد بنا کے چلنا ہوگا. اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آئے. یہ نہیں فرمایا کہ اکثر عملا، کہ کون زیادہ اعمال کر کے آئے، فرمایا احسن عملا، کون اچھے اعمال کر کے آئے گا. فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے لوگوں، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بلا وجہ پیدا کر دیا، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ نہیں. پھر آگے جا کے ایک اور جگہ فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. نہیں. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس کا جواب چھوڑ دیتے تو ہم سب میں سے عقلوں میں تفاوت ہے، عقلوں میں ڈفرینس ہے. کوئی یہ سوچتا میری زندگی کا مقصد ڈاکٹر ہی بس بننا ہے، کوئی سمجھتا میری زندگی کا مقصد صرف انجینئر بننا ہے، کوئی سمجھتا کہ میری زندگی کا مقصد صرف رفاہی ادارے قائم کر کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. مختلف نتائج پہ لوگ پہنچتے. تو اللہ رب العزت نے ہماری کم عقلی اور کج فہمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا ایک جگہ پہ، اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ضروریات ہیں. اور اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر قرآن مجید نازل فرمایا. پھر یہ قرآن مجید ہماری اب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اب یہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنے کیسے ہے، اللہ کو خوش کرنا کیسے ہے. تو اس قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے اس کی زبان کو سیکھنا وہ ناگزیر ہے. تو وہ سلسلہ ماشاءاللہ داعی قرآن حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد ان کے جانشین اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اس کام کو کر رہے ہیں. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. الفاظ کا میں کہتا ہوں دامن تنگ ہے، میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے. اور مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ہر ایک جتنے بھی یہاں پر جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے، جتنے حضرات نے لیکچرز دیے، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی 10-15 سال سے یہ عربی ٹیچنگ کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے، کمال، انتہائی درجے کے کمال کی بات ہے. پھر آخر میں یہی عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آرڈر جاری فرمایا، تعلموا العربیہ فإنها من دینکم. لوگوں عربی زبان سیکھو، یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، اس کے بغیر تم دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. ہمارے دیکھیے انگلش کی بہت اہمیت ہے، اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، ہر جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن وہ ضرورت کے درجے میں ہے. ہمیں کتنی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انگلش میں بات کریں، لیکن کبھی یہ بھی چاہت ہوئی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میرا بیٹا عربی میں بات کرے. اپنے گھر میں جتنی چیزیں ہیں ان پہ عربی کے اسٹیکر لگا دے. پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ مروحۃ، ثلاجۃ، فانوس، جدار، شباک، یہ مقعد، کرسی، یہ سارے اسٹیکر لگا دے. ایک شوق ڈیولپ کریں اپنے بچوں کو عربی آتی ہو. ایک کراچی میں ایک مدرسہ ہے مدرسہ ابن عباس، ڈاکٹر امجد صاحب کا ہے، شاید آپ نام سے واقف ہوں. انہوں نے حجامہ کا بہت کام شروع کیا کراچی میں، انہوں نے متعارف کرا، اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں بڑے لیول پہ ہونے لگا. تو ان کے مدرسے میں اتنے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ایسی زبردست عربی بولتے ہیں. ایک دن ایک چھوٹا سا لطیفہ وہ ان کی بات سنا کے میں بات کو اپنی سمیٹتا ہوں. ایک دن میں ہمارے مدرسے میں ان کا بچہ کوئی آیا ہوا تھا، تو وہ ایک لڑکے کو کہہ رہا تھا کیف حالک یا شیخ، کیف حالک یا شیخ. تو میں نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالو کی کاف ضمیر اگر مکسور ہو تو یہ واحدہ مؤنثہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو لڑکے کو کہہ رہا تھا کیف حالک یا شیخ. تو میں نے کہا یا صبی هل انت تستطيع ان تتحدث معي باللغه العربيه؟ قال كيف لا، انا استطيع ان اتكلم معك باللغه العربيه. انا قلت له كم عمرك؟ قال قد بلغت من عمري 7 سنوات واذا انتهت هذه السنه ابلغ من عمري 8 سنوات. انا قلت له اين تدرس؟ وقال انا ادرس في مدرسه ابن عباس.
قلت ما شاء الله والله لهجتك عربية خالصة والله أعجبتني لهجتك. فلما سمعت كلامه تحيرت جدا أن هذا الصبي صغير جدا وهو يتكلم باللغة العربية الفصحى. فوالله تلك الواقعة قد حيرتني وقد جعلتني في الحيرة والدهشة والاستغراب بأن هذا الصبي صغير جدا ولكنه يتكلم باللغة العربية الفصحى. تو چھوٹا سا بچہ وہ عربی زبان میں بات کرتا ہے، کمال ہے. تو یہ جو اب یہ سلسلہ ماشاءاللہ جو جہاں چلا ہوا ہے تو ماشاءاللہ انتہائی مجھے اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نظر نہیں، بلکہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مدارس میں نہیں کی. میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، میں بات گول مول نہیں کر رہا، میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں ہم 2 سال گرامر پڑھائی جاتی ہیں، ہم طلبہ کو اس لیول پہ تیار نہیں کر سکتے جو آپ لوگوں کی استعداد ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت کو اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت، میں خود حضرت کی جماعت کا ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میں حضرت کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ ان کی جماعت کا ان کا شاگرد بن کے میں ان سے سیکھنا. حضرت میرے پر خود تشریف لائے تو میں نے اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے کتاب میں نام پڑھا ہوا تھا. تو جب حضرت تشریف لائے تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ حضرت خود تشریف لائیں گے جن کی زیارت کے لیے میں ترس رہا تھا، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی ایک لدنی اور ایک وہابی ترتیب ان کو القاء کی ہے، ان کو الہام کی ہے، تو وہ خود میرے پاس آئیں گے. تو میں بس انہی الفاظ پہ اپنی بات کا اختتام کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت حضرت کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو بھی اس کا حصہ بن کر، اور جتنے یہاں پر اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر جتنے حضرات ہیں، ان سب کو قرآن مجید انتہائی درجے کی جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے ہم سب کو وہی سمجھ عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.